السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت اور زیارت کی نیت سے عراق گیا۔ وہاں ایک آبادی کے ویران مکان کے پاس لیٹ گیا اور سو گیا۔ خواب میں کسی نے کہا کہ تیرے بغل میں دیوار کے اندر دفینہ ہے، اٹھ کر نکال لے، وہ تیرا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور دیوار کو دیکھا اور ایک لکڑی سے اس دیوار کو تھوڑا سا کریدا تو ایک کپڑے کی تھیلی میں 500 دینار ملے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں ان دیناروں کا کیا کروں۔ خیال آیا کہ فقیروں کو دے دوں، پھر خیال آیا کہ ایک دکان خرید کر درویشوں پر وقف کر دوں۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ کے اسی طرح کے خیال آتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں سویا تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقیر، ارادت اور دنیا طلبی دونوں یکجا نہیں ہو سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حکم دیا کہ یہ دینار جزیرہ خضرا کے باشندے شیخ ابو العباس کے پاس لے جا، جو اس وقت بغداد کی فلاں مسجد میں رہتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا، اس کے بعد میں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر فوراً بغداد کی طرف چل پڑا اور شیخ ابو العباس سے مل کر سارا واقعہ ان کو سنایا اور درہم حضرت شیخ ابو العباس کی خدمت میں پیش کر دیے میں نے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیخ ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس بات کا حکم کب فرمایا تھا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ 7 روز ہوئے۔ حضرت شیخ ابو العباس نے فرمایا کہ اے بیٹے، ٹھیک اسی دن میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ فقیر میری بھیجی ہوئی شے لے کر پہنچے تو لے لینا اور اپنے خرچ میں لانا۔ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو العباس نے فرمایا کہ اے بیٹے، 7 روز ہوئے کہ ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اور ایک آدمی کا ہم پر قرض ہے، وہ بھی شدت سے تقاضا کر رہا ہے، بار بار وہ قرض اپنا مانگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ قرض تیرے ہاتھوں ادا کیا، میں براہ خدا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ رہو، اور میں اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کر دیتا ہوں۔ اس پر ان بزرگ نے عرض کیا حضرت شیخ ابو العباس سے کہ حضرت میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں خدا کے کام میں لگا ہوا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ میرے بارے میں فرمایا وہ بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد شیخ ابو العباس نے فرمایا کہ خیر، اگر وہ نہیں کر سکتے، یعنی میرے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے اور میری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، تو کم از کم 3 روز ہمارے پاس ضرور قیام کرو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس پر میں 3 روز کے لیے حضرت شیخ ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رک گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس مدت میں وہ میرے ہمراہ ہی رہتے تھے۔ شیخ ابو العباس میرے ساتھ ہی رہتے تھے، صرف ضروری کاموں کے لیے چلے جاتے تھے۔ 3 دن کے بعد میں ان سے رخصت ہوا اور اپنے مکان پر آیا۔